شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللہ پر یقین، زبان سے اقرار، اور نمبر 3 عمل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اگر یقین ہے اور اقرار بھی ہے لیکن عمل سے خالی ہے، عمل سے خالی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض ہے، بیکار ہے اس کے لیے ایمان۔ آج اپنے ایمان کو ترازو پر تولیے، دیکھیے میرا نبی کی نبوت پر اور اللہ پر کتنا ایمان ہے، کتنا ایمان ہے۔ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے، وہ احمدی ہوں، وہ مرزائی ہوں، وہ لاہوری ہوں، اس نے ایک شخص کو کہا کہ تمہیں ہمارے نبی کی نبوت پر شک ہے؟ چلو تم استخارہ کر لو، استخارہ کر لو، رب سے مشورہ کر لو۔ استخارہ معنی مشورہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ بات بڑی اچھی لگی، اس نے جا کر 2 رکعتیں باندھ لی اور استخارہ کی۔ استخارے میں ابلیس نے آ کر کہا یہ سچا نبی ہے، اور صبح وہ مرزائی ہو گئے۔ اور جب لوگ اسے سمجھاتے تھے تو وہ کہتا تھا میں نے رب سے مشورہ کیا، میں نے تو رب سے مشورہ کیا، استخارہ کیا۔ سبحان اللہ، بڑے لوگوں کو خراب کیا اس نے۔ ایک جگہ پر آ کر اٹک گیا کہ میں نے رب سے مشورہ کیا، اللہم انی استخیرک، اللہ میں تجھ سے مشورہ کرتا ہوں۔ اور خواب میں دیکھا کہ اس نبی کی نبوت کو، کذاب کو، دجال کو لوگ اسے سمجھاتے تھے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اب یقین آپ جیسے کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں وہ آ گیا، کسی عالم کے ہاتھ میں، اس نے کہا تم مرزائی ہو گئے ہو؟ کہتے ہاں مرزائی ہو گیا ہوں۔ کیوں؟ کہا رب سے مشورہ کیا۔ کہا پھر سنو، جو ہی تمہارے ذہن میں یہ آیا کہ میں اس نبی کے بارے میں مشورہ کر لوں، تم مسلم نہ رہے، کافر ہو گئے تھے۔ یقین تمہارا متزلزل ہو گیا تھا۔ جب تم کافر ہو گئے تھے استخارہ کرنے سے پہلے، تو ابلیس نے آ کر نبوت کا جال بچھایا اور تم مسلم نہ رہے۔ بس سننے کی دیر تھی کہ جو ہی شک آیا ذہن کے اندر رب کی ذات میں اور محمد کریم کی ذات پر، میں تو مسلم نہ رہا، فوراً کلمہ پڑھ کر پھر مسلمان ہو گئے۔ شک نہ کیجئے کہ رب یہ کر سکتا ہے یا نہیں، نبی سچا ہے یا نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے، عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان سے گفتگو کرتے، کہا اسلام سے قبل آپ کو یقین تھا کہ یہ نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس کا ہمارے قرآن میں بھی ذکر ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
یہ قرآن کو اور نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ میری ہے۔ اب جواب سنیے اور یقین کے معنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کہا بیٹوں سے زیادہ یقین تھا۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، کہا بیٹوں سے زیادہ؟ کہا ہاں، اس نبی کے سچے ہونے پر بیٹوں سے زیادہ یقین تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں باہر ہوتا ہوں، خامند باہر ہوتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، بیوی گھر میں ہوتی ہے، وہ خیانت کر سکتی ہے، نبی کی نبوت میں کوئی شک نہیں تھا، ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ یقین تھا۔ ایسا یقین اللہ پر لے کر آئی اور میرے محمد پر لے کر آئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے پہلی بات یقین کی، کہ ایمان کے لیے یقین ہونا ضروری۔ مجھے اپنے رب پر ایمان ہے، دنیا جو کچھ کر لے ہوگا وہی جو میرا رب چاہے، وہی جو، اور مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کے آخری پیغمبر ہونے پر اپنی اولاد سے زیادہ یقین۔ یہ یقین کی صورت بنائے، یقین ایسا جیسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا۔ ابو جہل دوڑتا ہوا گیا اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا بتلاؤ کوئی راتوں رات بیت المقدس کی طرف جائے اور واپس بھی آ جائے؟ کہا یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو مہینوں کا سفر ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ راتوں رات چلا بھی جائے اور واپس بھی آ جائے؟ اتنا دور کا سفر؟ اب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے بات تو صحیح کی ہے، کہ اب یہ قدم اکھڑ جائیں گے۔ کہا اچھا پھر ابو بکر تیرا جو صاحب محمد ہے اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس میں جا کر واپس بھی آ گیا ہوں، سننے کی دیر تھی، یقین ایسا تھا، اگر میرے نبی نے کہا پوچھنے کے لیے نہیں گئے، کہا اگر محمد نے کہا تو رب محمد کی قسم سچ کہا۔ یقین کی یہ کیفیت، ایسا یقین پختہ۔ میں دعائیں کرتا ہوں، آپ دعائیں کرتے ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی، قبول ہی نہیں ہو رہی، اور میں سمجھتا ہوں، میڈیکل سمجھتا ہے، حالات سمجھتے ہیں کہ یہ دعا بالکل سچ اور حق ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو حکیم اور علیم ہے اس سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ یہ دعا قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ دعا قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ زبان سے اقرار، اقرار اس وقت قبول ہوگا جب ایمان یقین کی کیفیت میں ہوگا، ورنہ قرآن مجید اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، زبان سے اقرار ہے کہ نہیں؟ جب آئے تیرے پاس منافق اور کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے سچے پیغمبر، کون؟ منافق، زبان سے اقرار کر رہے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں، تو پہلے یقین کی کیفیت لے کر آئیں، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، ہر طرح کا یقین۔ اللہ نے کیا کہا ان کے زبان کے اقرار کو؟ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے بے شک تو اس کا پیغمبر ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے ان کا زبان سے اقرار کرنا جھوٹ بولنا ہے، یہ دل کے اندر تیری نبوت پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ زبان سے اقرار اور دل سے یقین۔ اور نمبر 3، اتباع رسول سے مومن بنتا۔ یہ روزہ اتباع رسول ہے جو آپ نے اور ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ اتباع۔
اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا پھر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ مجھ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے اگر تم کہتے ہو میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ زبان کا اقرار موجود تھا لیکن دل کا یقین اور عمل دونوں ہی بیکار. او اہل اسلام، ہمارے لیے یہ تینوں باتیں لازم اور ملزوم ہیں. تینوں، یقین، زبان سے اقرار، اور اس کے بعد یہ اقرار اور یقین بتلائے گا کتنا یقین ہے اور کتنا اقرار صحیح ہے، عمل کتنا کر رہا. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. کہہ دیجئے اللہ پر ایمان، اس کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کے پیغمبر. یقین بھی آ گیا اور اتباع بھی آ گیا. اگر یہ منہ موڑیں، اعراض کریں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر جائیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والوں کو رب نے کافر قرار دیا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، رب کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو تین باتیں ہیں، یقین، اقرار اور اتباع. ان تین کا مجموعہ مسلمان، ان تین میں سے کسی کا انکار مسلم نہیں. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. یہ نمبر 3 کی تشریح اتباع رسول، کہ ہدایت یافتہ اس وقت ہوگا جب محمدی ہوگا. رودا اس وقت قبول ہوگا جب رودا محمدی ہوگا، اور اگر محمدی نہیں، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، کھلی گمراہی بھی، کھلی ضلالت کے اندر تباہ ہو گیا وہ شخص. کیوں؟ کہ تین چیزوں سے جو مومن بن رہا تھا اس نے آخری چیز چھوڑ دی، اتباع رسول سے ہٹ گیا. کفر، یاد رکھیے گا، کفر اور ایمان کے درمیان جو خط امتیاز ہے، خط امتیاز ہے، جو فرق ہے، یوں کہہ لیجئے، یہ کفر اور یہ ایمان، اس کے درمیان جو خط امتیاز اور فرق ہے وہ صرف اطاعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہدایت یافتہ ایمان سے بنتا ہے، اور ایمان اطاعت رسول سے آتا ہے، اطاعت رسول سے آتا ہے. دل کا یقین، دل سے محبت، زبان سے اقرار جمع ہو جائے، یہ ایمان والا نہیں جب تک محمد کی اتباع نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے مولانا انور شاہ کاشمیری بہت بڑے عالم گزرے ہیں احناف کے. وہ لکھتے ہیں ان الجزء الذي يمتاز به الايمان من الكفر هو التزام الطاعة. اللہ اکبر. وہ جز جس سے ایمان کفر سے علیحدہ ہو جاتا ہے، ممتاز ہو جاتا ہے کہ یہ مومن ہے کہ نہیں، راستے جدا ہو جاتے ہیں، وہ پیغمبر کی اطاعت کا انتظام ہے. پوچھتا ہے کہ نبی نے یہاں پر کیا کیا. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی، جو مومن ہے، ان تین چیزوں سے جو مومن بنتا ہے،
ان کی صفات بیان کیا. انما المؤمنون، مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. صحیح پڑھا ہے؟ آیت صحیح ہے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. دیکھیے مومن کون ہے؟ جب قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ اکبر، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل یقین سے سرشار ہو کر اس کی جلالت کے سامنے کانپنے لگ جاتے ہیں. یہ مومن ہوتا ہے. میں دیکھوں میں قرآن پڑھتے ہوئے میری اللہ کی آیات اور ذکر کرتے ہوئے میرے دل کی کیفیت کیا. اللہ اکبر. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. یہ مومن ہے. جب اللہ کی آیتیں پڑھتا جاتا ہے اس کے ایمان کی کیفیت عروج، معراج ہو رہا ہے. اسے ایسے لگتا ہے جنت بالکل سامنے آ گئی ہے. وہ نعمتیں، وہ نہریں، وہ حوریں، ایسا لگتا ہے یہ دوزخ کا عذاب. جب رب کی تعریفیں کرتا ہے تو رب کی جلالت اور ہیبت سے کانپ اٹھتا. اس کا ایمان بہت اوپر بڑھ جاتا ہے. نمبر 3، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. ساری کرونا وائرس کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. نہیں، اپنے رب پر بھروسہ کر، وہی ٹھیک کرنے والا ہے، وہی بیمار کرنے والا. کہ جی میں گیٹ سے گزر کر آ گیا ہوں، تھرمامیٹر نے چیک کر دیا ہے، سینیٹائزر لگا لیا ہے، دور دور ہو کر بیٹھ گیا ہوں، ماسک میں نے پہن لیے، مجھے نہیں لگ سکتا. سبحان اللہ. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ یتوکلون. یہ ساری تدابیر اختیار کرنے کے بعد اپنے رب سے، اپنے رب پر بھروسہ اور توکل کہ اللہ تو نے پہلے بھی بچایا، اللہ آئندہ بھی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما دے. نمبر 4، الذین یقیمون الصلاۃ. ان 3 چیزوں سے جب مومن بنا تو پھر وہ نمازی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بڑا خوبصورت ہے. فرمایا جس شخص کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو. اور جو مسجد میں نہیں آتے، یہ تو حالات کی بات الگ ہے. جو مستقل مزاجی کے ساتھ مسجد میں نہیں آتے کہ مسجد میں ہمارا کیا کام. الذین یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو رب نے دیا ہے اسے خرچ کرتے رہتے ہیں، آخرت بناتے رہتے ہیں، آخرت سنوارتے رہتے ہیں. ملے گا وہی جو میں آگے دے دوں گا. اور ہم نے اللہ کے فضل سے یہ کرونا وائرس میں پنجاب اور سندھ اور آزاد کشمیر سمیت مختلف علاقوں میں اللہ کی توفیق سے راشن پہنچایا، لوگوں کو توجہ بھی دلائی ہے. حالات بھی ایسے ہیں، ہر شخص بند ہو کر رہ گیا. تو خاص طور پر ہم نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ ائمہ حضرات کا بھی خیال رکھے. جو مساجد کے خادم، خدام، ائمہ حضرات، وہ کسی نے میرے گھر میں پیسے بھیج دیے، ایک بہن نے کہ شاہ صاحب کو راشن دے دو. میں بڑا اس کی محبت پر خوش بھی ہوا، لیکن پھر میں نے اس کو کہا اس کو میں راشن کسی غریب کو دوں گا، مجھے اللہ نے دیا ہے. اگلے دن کسی نے وہ دودھ کا کارٹن بھیج دیا، میں نے اٹھا کر وہ مدرسے میں دے دیا. تو میں سید والے رسول ہے، مجھ پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اور پھر مجھے اللہ نے دیا ہوا ہے. اب ایمان کیا ہے کہ میں جا کر سارے سٹور خالی کر کے گھر بھر لوں؟ اور نہیں، جو آج کھلا رہا ہے وہ مہینے بعد بھی کھلانے والا ہے.
وہ مہینے بعد بھی کھلانے والا ہے. میں اٹھا کر سارا سٹور کر کے رکھ لوں، میں تو بھوکا نہ مروں، دنیا مرے یا نہ مرے، دنیا نے ایسے ہی کیا ہے، الا من رحم ربی. پھر میں نے یہ سامنے رکھتے ہوئے اسلام آباد کی ہماری مرکزی جمعیت کی جب میٹنگ ہوئی، میں نے اس میں اعلان کیا جس مسجد کے خادم اور قاری کو راشن نہ ملا ہو وہ میرے پاس آئے اور میں دے دوں. میں نے بڑے دور دراز سے لوگ جہاں سے عبور کرتے رہے، شاہ صاحب میں امام ہوں، میں مسجد میں خطیب ہوں، میں خادم ہوں، راشن لے جاؤ، راشن لے جاؤ. ایمان اور یقین اور اتباع رسول، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، مرتے ہوئے نہیں کہ اب ہاتھ پیر جواب دے گئے اور پیرالائز ہونے لگا ہے اور اب کہتا ہے اچھا یہ گاڑی میری جو انسی ہے نا مسجد میں دے دینا. اب تیری ہے ہی نہیں، اب تو میری ہے ہی نہیں، آپ کی ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. وہ تو ورثاء بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کاٹن کے 10-10 ہزار اور 5-5 ہزار کے سویٹر ہیں وہ اتاریں گے نہیں، کینچی سے کاٹ کے پھینکیں گے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ابا کو اٹھاؤ، وہ کہیں گے لاش اٹھاؤ. یہ چودھری اور یہ سید اور یہ خان کے نام کٹ جائیں گے. امام پوچھے گا میت آ گئی ہے، وہ یہ نہیں کہے گا چودھری صاحب آ گئے ہیں. میت آ گئی ہے، چارپائی لے آئے ہو. او اہل اسلام، اس سے قبل کسی غریب کے منہ میں لقمہ دے دیجیے، کسی غریب کو کپڑے پہنا دیجیے. میں نے اللہ کے فضل سے پچھلے سال کا جو بجٹ، کیونکہ اس دفعہ حالات ہی بدل گئے تھے، نہ کچھ چھاپ سکے نہ بتا سکے، 2 کروڑ سے اوپر کا بجٹ ہے جو ہم نے نیٹ پر ڈال دیا ہے. اہل اسلام 10 روپے ہے نا، 10 روپے دیں غریب کو، بیت المال میں ڈالیے. کچھ نہیں ہے، اس میسج کو آگے کیجیے. شاید آپ کے کہنے سے کوئی 10 لاکھ دے جائے اور آپ کو پورا 10 لاکھ کا ثواب اللہ دے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور یہ بھی یاد رکھنا، میں منگتا نہیں ہوں، میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے، میں دینے والا ہوں. اللہ اور ہمیشہ دینے والا بنائے، اللہ آپ سب کو بھی دینے والا بنائے. میں منگتا نہیں ہوں. میرا تو احسان اور نیکی اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کہ آپ کی قبریں ٹھنڈی کروا رہا. 17 شعبے ہیں ہمارے جو ہم غرباء کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں. اللہ کے راستے میں آدھی کھجور دے کر اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیجیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مومن کی بات ہو رہی تھی نا، آخری بات کرتے ہیں، وقت ہو چکا ہے. کیا فرمایا؟ وہ 3 باتیں یاد ہوں گی آپ کو. قرآن کی گواہی کیا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا. رب کہتا ہے یہ سچا مومن. اللہ اکبر، یہ سچے مومن. اولئک هم المؤمنون حقا. ان باتوں کو پلے باندھ لو. یہ باتیں ہر مسجد سے نہیں ملیں گی، قصے اور کہانیاں اور ائمہ کی باتیں. یہ جو کتاب و سنت کا پیغام ہے، یہ اعزاز ہے مسجد اہل حدیث کو، اور اہل حدیثوں میں بھی مسجد عثمان کو اعزاز حاصل ہے. درجنوں نہیں، اللہ نے سینکڑوں خاندانوں کی قسمتیں بدل کر توحید کے پروانے بنا دیے. اب اعزاز کیا ہے؟ رب نے کہہ دیا ہے تو یہ سچے مومن آ رہے ہیں میرے پاس. جانا ہے کہ اوپر نہیں جانا؟ لگتا ہے کسی نے نہیں جانا، سب نے جانا ہے، سب نے جانا ہے. کوئی کہے میں نے نہیں جانا، اس نے بھی جانا ہے. نہ آئے اپنی مرضی سے، نہ جائیں گے اپنی مرضی سے. جب اوپر جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں درجے جنتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. یہ یقین کا حصہ رکھو. وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. بڑی بخششیں ملیں گی رب کی طرف سے. رب کہے گا اچھا مسجد میں نماز تو پڑھتا تھا، لوگ کہتے تھے وائرس ہو جائے گا، میں مسجد میں پھر بھی آتا تھا احتیاطی تدابیر کر کے. رب کہے گا چل جنت میں، چل جنت میں. یا اللہ جنت میں تو آ گیا ہوں، محلات تو سارے بڑوں نے قابو کر رکھے. فرمایا وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. کتنی جنت چاہیے؟ وہ حدیث میں آتا ہے نا، ایک بندہ جو جنت میں جائے گا دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھے گا جنت میرے جیسے ہی کیوں نہ ہو کوئی. چودھری بشیر صاحب نے پورا محل قابو کیا ہوا اندر جنت میں. انشاءاللہ کہیں گے یا اللہ جنت میں تو کوئی کمرہ ہی خالی نہیں. ہائے ہائے ہائے، بھر گئی ہے دنیا، پلا دے سارے قبضے میں.
یا اللہ وہاں تو کچھ نہیں. فرمایا کتنی جنت چاہیے؟ جتنی ان سارے لوگوں کو جنت دی ہے جو تجھے نظر آ رہے ہیں اتنی جنت دے دوں، راضی ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ مذاق نہ کر. ہائے وہ رب مذاق کرتے؟ رب کہے گا جا تجھے اتنی جنت دیتا ہوں. قدم رکھے گا تو محلات ہی محلات. خالی محلات کا کیا کرے گا؟ فرمایا جا 70 حوریں بھی لے جا، ہر محل میں اپنی اپنی حور رکھ لے. آئے ہائے ورزق کریم. کہا تو متکئین، بیٹھا ہوا ٹیک لگائے ہوئے، علی الارائک مسندوں پر، اور کہے گا یا اللہ یہ انگور بڑا مزے کا دنیا میں کھاتا تھا، اٹھنے کی ضرورت نہیں، وہ درخت چل کر تیرے منہ کے پاس آ جائے. واہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الموحدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ ہم سب کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو اس وائرس سے محفوظ فرما، ہماری مسجدوں کو محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، جنت الفردوس میں محل عطا فرما، نبی کے پڑوس میں اللہ ہم سب کو محل عطا فرما. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما، مولا ہم سب کو معاف فرما. اللہ خطا کار سیاہ کار ہیں، اللہ تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، ہم سب کو معاف فرما. مولا تو کریم ہے، اس وبائی مرض کو ہمارے ملک سے لے جا، اللہ ساری دنیا سے لے جا. میرے مولا تو کریم ہے، ہم سب پر کرم فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے. اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں انہیں سہل اولاد عطا فرما. اللہ جن کے ہاں بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں، اللہ انہیں سہل بیٹا عطا فرما. اللہ تو کریم ہے، ہم منگتے ہیں. اللہ تو قوی ہے، ہم ضعیف ہیں. اللہ ہم منگتے ہیں، تو دینے والا ہے. اللہ ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.